مرزا صاحب کئی مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نامناسب نازیبا الفاظ نہیں بولے۔ بعض کا کو سخت لفظ ہے، لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ، کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ لیکن اب آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں مرزا کے کلمات سنیں اور اس کا انداز دیکھیں۔ جس سال سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے۔ اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے؟ اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے جو عمر کی خلافت پہ ڈاکہ مارنا چاہتا تھا؟ ڈھونڈے اس کی زندگی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کی بات ہے ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد کی بات ہے کہ زندگی کے اندر کوئی نہیں چاہتا تھا، وفات کے بعد۔ دوسری بات ہے ڈاکے کی تو بات ہی نہیں ہے، اس نے یہ کہا ہے جب یہ فوت ہو جائیں گے تب میں ان کی بیعت کروں گا۔ تو ڈاکہ بھی جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے، اور زندگی بھی جھوٹ بولا ہے، اور فلانا ٹنگنا بھی مرزا صاحب نے ایک صحابی کی گستاخی کی ہے جس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، ایک آدمی نے کہا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جائیں گے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں مرزا صاحب نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو احادیث لکھی ہیں، احادیث جمع کی ہیں، ان کے اندر بھی صحیح بخاری کے ترجمے میں ان کا نام موجود ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن مرزا صاحب نے پڑھا تو خود تھا ہی نہیں، پڑھنا تو ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات مسند بزار کے متن میں موجود ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں ایک آدمی نے بات کہی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی نے یہ بات کہی جب وہ فوت ہوں گے تو میں ان کی بیعت کر لوں گا، وفات کے بعد تو بیعت کی بات کی جا سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد جو 6 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا تھا نا، ان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ کا نام لیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اگر اس آدمی نے نام لے لیا تو فلانا ٹنگنا بن گیا، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام لے لیا تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مرزا صاحب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر جنت کی ضمانت دی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی حفاظت کی تھی، 40 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے تھے، تیر تلواریں نیزیں سب سہے تھے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت دے دو۔ ایسے عظیم صحابی کے بارے میں آپ فلانا ٹنگنا بولتے؟ شرم کرنی چاہیے، حیا آنی چاہیے آپ کو۔ صحابہ کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ عشرہ مبشرہ صحابی، جنتی صحابی کو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔